السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور مسنون اذکار کو بہترین انداز میں یاد کر رہے ہوں گے، اس کی روزمرہ زندگی میں بھی شامل کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے ان تمام کاموں کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں ہمیشہ دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ آج جس ذکر کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے سید الاستغفار۔ آج ہم سید الاستغفار کو یاد کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے۔ سید الاستغفار کیا ہے کہ استغفار کرنے کی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے اور شام سے پہلے اس کی وفات ہو گئی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جس شخص نے شام کے وقت یہ کلمات کہے اور صبح سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا، ماشاء اللہ۔ ہم سب جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، ہم سب کو خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن ان سب کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، ہر چیز کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے۔ ہم جنت میں اسی صورت میں جا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں کو، تمام طور طریقوں کو، رویوں کو انشاءاللہ قرآن، سنت اور احادیث کے مطابق ڈھالیں گے۔ تو آج کے کلمات بھی ہم تجوید کے ساتھ یاد کریں گے، کہاں پر کس ورڈ کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا اور مسٹیک نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں مسٹیک کرتے ہیں اور تجویدی اعتبار سے آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کے پڑھنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ گناہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے آج ہم انشاءاللہ تجوید کے ساتھ ہی اس کو سیکھیں گے۔ ٹرانسلیشن کے بنا اگر آپ کوئی کلمات کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ جسٹ آپ کے کلمات کی ادائیگی ہے، وہ آپ کے دل کا اقرار نہیں ہے۔ تو جو شخص یقین کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرے گا، دل سے ان تمام کلمات کا اقرار کرے گا، وہی شخص جنت میں داخل ہو سکے گا۔ تو جب ہم کسی چیز کو ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں رہتا ہے اور ہمیشہ یاد بھی رہتا ہے، لیکن اگر ہم کسی چیز کو ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد نہیں کرتے تو وہ ایک رٹا سسٹم بھی ہوتا ہے اور کسی نہ کسی موقع پر ہمیں وہ تمام کلمات میں سے کچھ نہ کچھ بھولنے لگتا ہے، اور جب بھولنے لگتا ہے تو ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں اور ہم الٹا گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو ایزی وے میں یاد کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي
فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तुझसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर बुराई से जो मैंने की। मैं अपने ऊपर तेरी अता करदा नेमतों का एतराफ़ करता हूँ और अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, बस मुझे बख्श दे। यकीनन तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता।